اسلام اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اس کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی کلمات خیر ہم سنیں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر کچھ اصول و ضوابط لوگوں نے قائم کیے ہیں کہ جب بھی کوئی دانشور کوئی حکمت والا بندہ کوئی کام کرتا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں، اس کے کچھ غرض و غایات بھی ہوتی ہیں۔ ہر کام کی اس نے ایک ترتیب رکھی ہوتی ہے کہ میں نے فلاں کام کو اس لحاظ سے کرنا ہے، اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا، اور اس کے کرنے کی کیا وجہ ہوئی کہ میں لوگوں کے اندر یہ نقص دیکھتا ہوں تو اس کو دور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ گویا کوئی بھی دانشور، کوئی بھی حکمت والا بندہ کوئی بھی پلان جب بناتا ہے تو اس پلان کے پیچھے کچھ حکمتیں، کچھ راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یار میں یہ بناؤں گا، فائدہ کن لوگوں کا ہوگا، نقصان کن لوگوں کا ہوگا۔ جب ایک دنیا دار، دنیا کا حکیم بندہ، دانشور بندہ کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ راز ہوتے ہیں۔ تو جس ذات کا نام ہی حکیم ہو، جس کی صفات جو احکم الحاکمین بھی ہو، اور جس کی صفات ہی حکیم ہو، جو حکمت والی ذات ہو، جس نے ساری کائنات کو حکمت کے ساتھ سجایا ہو، پھر اس کے کاموں کے اندر بھی کئی راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اور کئی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ہر ذہن کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے، اور اس کی آزمائش مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ کچھ تو اس آزمائش پہ پورا اترتے ہیں، اور ان کی وہ آزمائش اللہ کی جناب سے رحمت بن جاتی ہے، اور پھر اس آزمائش کے اوپر پورا اتر کر اللہ کے بندے خاص بننے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو اس آزمائش کو وہ رحمت میں جو ہے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کے ناقص ہوتے ہیں، جب اللہ نے کسی پریشانی میں، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اللہ کے بارے میں معاذ اللہ طرح طرح کے گمان شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو ان کی مدد فرمانے، اور اس سے قبل جب مسلمان کفار کے لمبے میں آنے لگے تو وہاں کچھ منافقین نے اللہ کے بارے میں گمان کیا۔ اللہ نے ان کو قرآن کے اندر کوٹ فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ فرمایا کہ وہ میرے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے۔ اللہ نے تو کہا جا کہ میں فوجیں بھیجوں گا، فرشتے آئیں گے اور تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے، لیکن ایسا سین منافقوں کا نظر نہیں تھا آ رہا۔ تو فرمایا اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تو وہ آزمائش سے ناکام ہو گئے۔ تو وہی منافقین نے پھر کچھ بہانے بنائے، اور وہ اس آزمائش پہ پورا نہ اتر سکے، تو آج قیامت تک لوگ ان کو جو ہے وہ منافقین کے نام سے جانیں گے، کہ جو اللہ کی آزمائش پہ پورا نہیں اترے بلکہ ہیلے بہانے کرنے لگے کہ ہمارے تو در کھلے ہیں، ہم تو جنگ ہی نہیں کر سکیں گے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے اجازت مانگنے لگے کہ ہم میدان جنگ سے کسی طریقے بھاگ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو آزمائش میں بندہ پورا نہیں اتر تھا وہ گویا اپنی آزمائش کو اپنا عذاب بنا لیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا قرآن کریم کے اندر صفاتی نام حکیم بھی ذکر ہوا ہے، جس کا مطلب ہے حکمت والا، دانائی والا، اور یہ نام اللہ نے اپنا 83 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال کیا ہے۔ اور جب 83 مرتبہ اللہ نے اپنا نام ذکر کیا تو گویا اس کے اندر بھی کچھ راز پوشیدہ ہیں۔ گویا اللہ ایمان والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، میں ذاتی طور پر حکیم ہوں، میری صفات حکمت والی ذات ہے، تو میرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کسی چیز کی حاجت ہے، نہ وہ اس کو کسی وجہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس بندے کو چاہے جہاں چاہے آزمائش میں مبتلا کر دے، اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی جو بھی کوئی کام فرماتا ہے، اللہ کوئی بھی
انسان کو کسی طریقے سے بھی آزماتا ہے اس میں بھی اللہ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ انسان کو آزمانا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، اور پھر جو اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے ان کا ایمان کا لیول اللہ پھر بڑھا لیتا ہے. اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس آزمائش کو طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں، اور جب وہ ہیلے بہانے بناتے ہیں تو اللہ ان کو وہی آزمائش ان کا عذاب بنا لیتا ہے. تو ان کا پھر درجہ جو ہے وہ نچلے درجے پہ آ جاتا ہے، ان کا ایمان کا لیول کم پڑ جاتا ہے. تو گویا اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کو منوان تسلیم کرنا ہی یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. چاہے ہمارے ذہن میں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے. بہت سارے راز ایسے ہیں کہ جو ہمارے ذہن ناقص ان کو سمجھ نہیں سکتے، اور پھر جب جو ہم قرآن کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں، اس کے اندر فہم و تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے جاتے ہیں، پھر ہمیں وہ راز کھلتے نظر آتے ہیں. لیکن جب ہم بند کتاب کو کھولتے نہیں ہیں تو ہمیں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کیا راز پوشیدہ رکھے. تو اللہ جب کسی قوم کو آزماتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اب حال ہی میں 6 فروری کو جو زلزلہ آیا شام اور ترکیہ کے اندر، وہاں بھی اللہ نے کچھ لوگوں کی آزمائش کی. اب ہمارا یہاں کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے. جب اپنے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اس کو آزمائش کا نام دیتے ہیں. جب دوسروں کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو ہم کہتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ ہوا، ہم کہتے ہیں اس کی نحوست کی وجہ سے یہ ہوا. تو ہمیں دوسروں کے کا عذاب، دوسروں کے اوپر آزمائش میں ان کا عذاب لگتا ہے، لیکن اپنے اوپر جو عذاب مسلط ہوتے ہیں ہمیں وہ اللہ کی آزمائش لگتے ہیں. لیکن ہمارا کرائٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا سوچ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی کسی بھی بندے مومن کو آزما سکتا ہے. اور اس آزمائش کے اوپر ہونا کیا چاہیے کہ ہمارا جو اللہ کے اوپر ایمان ہے، جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہونا چاہیے. کہ مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں یہ ترکیہ کے اور شام کے زلزلے کے ذریعے آزمایا ہے، تو کچھ ذہن ایسے ہوں گے، کچھ دل ایسے ہوں گے جو اندر ہی اندر سے ڈر چکے ہوں گے کہ مالک میرے مسلمان بھائیوں کے اوپر تو نے آزمائش مبتلا کی ہے، ان کے اوپر تو تیری آزمائش آئی ہے، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرا عذاب برداشت کر سکوں. اور اللہ کے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح یوں التجا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو پہلے ہی مجھ سے ڈر گیا، یہ تو پہلے ہی میری بارگاہ میں گر گرانا اس نے شروع کر دیا. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی قوم کو آزماتا ہوں تو اس سے پہلے اگر گر گڑائے میری بارگاہ میں، اگر مجھ سے معافی مانگے، توبہ کریں، تو پھر میں اپنے عذاب ان سے جو ہے وہ ہٹا لیتا ہوں، اپنی آزمائش ان سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہوں. تو یہ جو ترکیہ کے اندر زلزلہ آیا، اگر اس کی وجہ سے ہمارے دل میں خوف پیدا ہوا اور اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہوا، تو پھر تو اللہ کی طرف سے یہ ہماری آزمائش تھی، اور یہ آزمائش بھی اللہ ہمیں رحمت میں بدل دے گا. تو گویا ہم اللہ کی آزمائش کے اوپر پورا اترے، اور اللہ کا جو مقصد تھا، جو نظریہ تھا اللہ کا، جو اللہ نے جس وجہ سے یہ اسباب بھیجا تھا، آزمائش بھیجی تھی، اگر اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے تو جس دل میں خوف پیدا ہوا گویا وہ دل اللہ کے خوف سے مزید جو ہے وہ جھکے، اور جس دل میں خوف نہ پیدا ہوا تو گویا وہ اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا، وہ اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا. اور پھر اس بے خوفی کے اوپر بھی انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں کس قدر میرا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے کہ میں اتنی بڑی آزمائش اور اتنا بڑا اللہ کا آزمائش ہے اس کو دیکھ کر بھی میرا دل مومن نہیں ہوا. اب دیکھیں انسان سال لگا کے وہ بلڈنگیں بناتا ہے، جو چند لمحوں میں اگر اللہ اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دے تو یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. اب کچھ ذہن ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھئی کچھ پلیٹیں تھیں زیر زمین، وہ آپس میں ٹکرائی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ٹکرانا ان کا شدت سے تھا، اس لیے زیادہ نقصان ہوا. تو میرے بھائی وہ پلیٹیں بنائی کس نے تھی؟ وہ زمین کس نے بنائی تھی؟ اس زمین کے اندر پلیٹیں کس نے رکھی تھی؟ پھر ان پلیٹوں کو کس نے حکم دیا کہ تم ہلو اور اس زمین کو ہلا دو، اور اتنی جو بلڈنگیں ہیں، اتنی مناظر جو بلڈنگیں ہیں وہ چند لمحوں کے اندر ڈھیر بنا دو؟ یہ کس نے حکم دیا تھا؟ تو جو بھی آزمائش ہماری طرف آتی ہے یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ذرائع بنائے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک حکمت والی ذات صرف اللہ ہی ہے.
اب دیکھیے ہمارا ذہن، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملاحظ قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی. تو بھائی خود بخود کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی. ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی ایک مٹی کا پیالہ، ایک پانی کا گلاس جس کو تم پانی پیتے ہو، ایک کرسی جس کے اوپر تم بیٹھتے ہو، یہ ایک چھوٹی سی کرسی، ایک مٹی کا پیالہ بھی خود بخود نہیں بن سکتا. اس کے پیچھے بھی کسی مزدور کی جو ہے وہ مزدوری لگی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کسی بڑائی کا کام ہوتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اللہ سنوارتا ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز بھی جب خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کس طرح وجود میں آ سکتی ہے؟ گویا اس کے پیچھے بھی کوئی ذات تھی، کوئی راز پوشیدہ تھے جس طرح اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ سجائی گئی ہے. تو اس کائنات کا سجانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بندہ مومن اللہ سے کسی طریقے ڈر جائے. اگر اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، ڈر گیا، تو پھر یہ اللہ کی آزمائشوں کے اوپر پورا اترنے والا ہے. اگر نہیں ڈرا بلکہ دل ویسے کا ویسا سختی رہا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ کی آزمائشیں بھی آ رہی ہیں لیکن میرا دل پھر بھی مومن نہیں ہو رہا، تو میں کس قسم کا انسان ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کے حساب سے ڈر نہیں رہا. سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن آسمان پر بادل چھائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. تو کچھ چہرے جو تھے وہ خوشی سے دل ملا اٹھے کہ بھئی اب اللہ کی رحمت برسے گی اور ہمارے کھیت جو ہے وہ پھلدار ہوں گے، ہمارے جانور جو ہے موٹے تازے ہوں گے، ہماری فصلیں جو ہمیں پھل دیں گی. کچھ چہرے جو تھے وہ کھل اٹھے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر تھوڑا رنگ جو ہے تبدیل ہونے لگا. تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کو دیکھ کر جب آسمان پہ بادل چھائے ہیں تو آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہوا ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ کچھ چہروں کے اوپر تو خوشی کے آثار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے آسمان کے اوپر بادلوں کا موسم بنایا ہے، اس بادلوں کے اندر ہی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور جب یہ بادل برستے ہیں تو ان کی بارش ہی انسانوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اور فرمایا کئی قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے پانی کے عذاب کے اندر مبتلا کیا، ان کے اوپر بارش ہی برسی اور بارش کے اندر ہی وہ غرق ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے. وہ فرمایا کہ اس بارش کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے اللہ کے عذاب بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. پچھلے دنوں ابھی ہمارا پورا آدھا پاکستان میں پانی کی لپیٹ میں آیا، تو کس وجہ سے؟ بارش کی وجہ سے. اور پھر سیلاب آئے، کئی گاؤں جو ہے وہ پانی بہا کر لے گیا، اور ابھی تک وہ لوگ سمجھ نہیں نکالے، ابھی بھی پانی ہے، ابھی بھی ان علاقوں میں جو ہے پانی پڑا ہے. صرف کس وجہ سے کہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ بھی کبھی انسان کے اوپر زحمت بن کے برستی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے میں کسی پہ بلا وجہ ظلم نہیں کرتا. اور حالانکہ علماء نے منع فرمایا کہ اللہ کو معاذ اللہ بندہ کہے بھئی اتنی بڑی کوٹھیاں تھیں، اتنی بلڈنگیں تھیں، انسان نے صدیاں لگا کے بنائی تھیں، اتنے بڑے کاروبار تھے لوگوں کے، جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، فصلیں تھیں، جانور رہ گئے، انسان رہ گئے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن اکثرهم لا یظلمون ولکن اکثرهم یظلمون. میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بذات خود اپنی جانب پر ظلم کرتا. مجھے ظالم کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے اعمال کے اوپر غور کرنا. یہ تمہارے اعمالوں کی بدولت جو ہے اللہ تم پر آزمائش مبتلا کرتا ہے. تو گویا جتنے بھی اللہ کی طرف سے ہم پر یا بارش آتی ہے یہ تو ہمارے لیے یا رحمت بنتی ہے یا زحمت بن جاتی ہے. تو سیدہ عائشہ سے فرمانے لگے میری عائشہ یہ بارش کی وجہ سے اللہ نے کئی قومیں جو ہے وہ تباہ کر دی. تو اس بارش کی اللہ سے ہمیشہ نفع والی بارش ہی مانگنی چاہیے. تو میں عائشہ کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو اللہ سے کہا کہ مالک اس کو میرے لیے نفع والی بارش بنا، اس سے ہمارے جو ہے بچے پھلے پھولے، ہمارے جانور پھلے پھولے، اس سے ہماری کھیتیں جو ہے وہ سیراب. میں اللہ سے ہمیشہ رحمت کی جو ہے وہ امید رکھوں. اور اللہ اپنی طرف سے فرماتا بھی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے. فرمایا کہ اگر ساری دنیا گناہ کرنا شروع کر دے اور ان کے گناہوں کی بدولت میری ذات کے اوپر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا. فرمایا جس طرح سمندر میں کوئی مچھلی چڑیا جو ہے وہ اس کے اندر پانی پی لے، قطرہ پانی پی لے تو سمندر کے اندر تو کمی آ جاتی ہے، لیکن ساری دنیا گناہگار ہو جائے میری شان رحمت کے اندر ذرا بھی کمی نہیں ہے. تو گویا اللہ کی ذات بہت ہی غفور الرحیم ہے. ایک طرف اس نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے تو ساتھ اللہ نے رحمت کی امید بھی رکھی.
تو گویا اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اگر صرف اس کو ڈرایا ہی جائے تو کہیں یہ سرکش نہ ہو جائے کہ بھئی ہر طرف تو اللہ نے ہمیں ڈرانے کے جو ہے وہ ہم پر عذاب نازل کیے ہیں، ہر طرف ڈرانے والی ہی آیات ہے، لیکن اللہ نے ساتھ جنت اور اس کے باغات کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ جہاں انسان ڈر جائے، ساتھ اس کو امید بھی ہو کہ اگر میں اس کام سے باہر آ گیا تو مجھے یہ اللہ جنت کی عطا فرمائے گا۔ تو گویا یہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے دونوں کے درمیان کا نام جو ہے وہ دونوں چیزوں کے ساتھ لے کر چلنا یہ ایمان ہے۔ اس طرح ایمان اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا اور اس کی آزمائش کے اوپر پورا اترنا انسان ہونے کے ناطے یہ ایمان کی چھوٹی سی نشانی ہے۔ اگر ہم اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترے ہیں تو پھر ہمارا ایمان کا لیول کیا بڑھتا رہے گا۔ اگر ہم اس پہ شکوے کرنے شروع کر دیے یا اعتراضات کرنے شروع کر دیے تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈامڈال ہوتا رہے گا اور پھر ہمارے دل کی کیفیات جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، پھر ہمیں سکون کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے، صرف کس وجہ سے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر جو بھروسہ تھا، جو توکل تھا، وہ اس طرح کا نہیں رہا۔ ہمیں تھوڑی سی پریشانی آئے ہم اللہ سے وابلہ شروع کر دیتے، وہ اتنی دنیا بستی ہے میرے اوپر ہی ظلم بسنے تھے، حالانکہ اس طرح کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ تو بھئی اللہ قوموں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور ان پر رحمت بھی برساتا ہے۔ اللہ کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے تو کسی سے لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ یہ صرف چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو دیا تھا، اگر میں ان سے چھینتا ہوں تو ان کی دل کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان ویسا ہی رہتا ہے تو گویا ہمارا دل جو ہے وہ ایمان کی نظر سے جو ہے معمول ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالباً آپ ہی کا ذکر ہے، تو آپ کے بارے میں فرمایا جاتا آپ کا قافلہ تھا کاروبار کا، تو کسی نے آ کر خبر دی کہ جناب آپ کا جو قافلہ تھا، جو مال تھا کاروبار کا، وہ سارے کا سارا غرق ہو گیا۔ آپ لوگوں کو درس دے رہے تھے، آپ نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی تو اللہ کو الحمدللہ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے خبر دی کہ جناب آپ کی جو وہ کاروبار والی کشتی تھی، جو سامان والی کشتی تھی، وہ سبر گئی ہے، اللہ نے اس کو بچا لیا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی تو پھر کہا الحمدللہ۔ تو حاضرین نے پوچھا کہ جناب جب بندے نے خبر دی تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اگر وہ غرق ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا دیا وہ مال تھا اس کی طرف چلا گیا، پھر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ لیکن جب آج دوسرے نے آ کر خبر دی کہ وہ تو صحیح سلامت ہے، اللہ نے بچا لیا ہے، پھر بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ نے مجھ سے میرا اپنا دیا ہوا مال چھینا تو میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ میرے دل کے اندر کوئی ملال تو نہیں، کوئی دکھ تو نہیں ہے۔ فرمایا جب میں نے اپنے دل کو صحیح سلامت پایا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ میں تیری طرف سے نقصان آنے پر بھی تیری ذات کے اوپر مشکور ہوں۔ فرمایا جب اللہ نے میرا سامان بچا لیا، میری کشتی بچا لی، تو میں نے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ میرا دل کہیں خوشی سے دل ملال نہیں اٹھا کہ بھئی میرا مال بچ گیا ہے، شکر اللہ کا بچا لیا اللہ نے میرا مال۔ تو میرا دل پھر بھی اطمینان میں مطمئن تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے مال کو بچا لیا۔ میں اپنے دل کو اطمینان پانے پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے دل کی کنڈیشن جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہی، نہ مال کھونے میں اس میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، نہ ہی مال کے حاصل ہونے میں اس کی تبدیلی آئی ہے۔ تو گویا جب انسان اللہ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ اس آزمائش کو رحمت میں جو ہے بدل دیتا ہے۔ غوث اعظم نے یا بزرگان دین نے جب آزمائش پہ پورا اترے اللہ نے انہی کے مال کو بچا کر ان کے لیے رحمت کا سبب جو ہے بنا دیا۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ادائیگی حقوق العباد ہے۔ ہم حقوق العباد میں بہت پیچھے رہتے ہیں، ہمیں آج اپنے حقوق یاد رہتے ہیں، بھئی میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا۔ اپنے حق ہمیں سارے یاد ہیں، لیکن جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، وہ ہمیں بھول چکے ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی میں جناب سیدنا عمر ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آپ 99 ہجری میں خلیفہ بنے تھے اور آپ سے قبل جو خلیفہ تھے مسلمانوں کے سلیمان بن ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دور میں یہ وزیر مشیر تھے اور ان کے دور میں آسمان کے اوپر بجلی کڑکی، بجلی چمکی تو آپ جو سلیمان بن ملک تھے وہ بڑے گھبرا گئے۔ جب گھبرائے تو
حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بلایا، فرما کر کہنے لگے کہ یار اللہ نے آسمان کے اوپر بجلی بھیجی ہے، شاید اللہ کا کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، تو جاؤ یہ 1000 درہم لے جاؤ اور غربا کے اندر صدقہ و خیرات کرو۔ غالباً 1 لاکھ درہم آپ نے آپ کو دیا، فرمایا یہ غربا کے اندر تقسیم کرو، ہو سکتا ہے صدقے کی برکت سے اللہ یہ ہمارا ہم پہ آزمائش جو ہے وہ ٹال دے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب سلیمان بن ملک نے بادشاہ وقت نے مجھے 1 لاکھ درہم دیے تو میں نے ان سے کہا جناب اس سے بہتر چیز نہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس سے بہتر ہو، آپ 1 لاکھ درہم صدقہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں اس سے بہتر چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ ویسا کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے ہم سے سارے آزمائش سارے عذاب جو ہے دور کر دے۔ تو فرمایا بیٹا بتائیے وہ کون سا کام ہے؟ آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ کے دور حکومت میں آپ کے کچھ وزیروں نے کچھ مشیروں نے کچھ لوگوں کی ناحق زمینیں ہڑپ کر دی اور آپ کو اس کا خبر تک نہیں ہونے دیں، اور آپ ایسا کریں کہ ان غریبوں کی ان مسکینوں کی زمینیں واپس کروائیں۔ اگر آپ غربا کا حق ان تک دلوائیں گے، اللہ غربا کا ان تک حق پہنچانے پر اللہ آپ کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے اس کو دور فرما دیں گے۔ تو آپ نے بادشاہ وقت نے فوراً اپنے مشیروں کو وزیروں کو طلب کر لیا۔ آج تو پتہ بھی چلتا ہے کہ بھئی فلاں کھا رہا ہے فلاں کھا رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار کھا ہی رہا ہے کوئی بات نہیں، کون سا میرا کھا رہا ہے گورنمنٹ کا کھا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ غربا کا حق ہے جو ان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ بادشاہ وقت نے فوراً اپنی کابینہ کو طلب کیا، کہا کس کس نے جو ہے وہ زمینیں غربا کی ہڑپ کی ہیں اور اپنے نام کروائی ہیں، اور جب لوگوں غربا کی زمینیں اپنے نام کروا کر اس کے اوپر بلڈنگیں بنا دی جائیں، پھر جب کسی کی آ لگتی ہے تو اللہ اس کو گرانے میں لمحے بھر کی دیر نہیں لگاتا۔ ہم کہتے ہیں بھئی سارا کچھ کیا تھا، لنڈر پڑا تھا، اتنے سریے ڈالے تھے، پھر بھی چھت نیچے آ گئی ہے، تو بھئی دیکھ تو صحیح کسی غریب کا حق تو نہیں کھایا، کسی بھائی کا حق تو نہیں کھایا۔ اللہ سیدنا سلیمان بن ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری کابینہ کو طلب کیا، تمہاں کس کس نے غربا کی زمینیں جو ہے قبضے میں لے رکھی ہیں، ان سب کو طلب کیا، فوراً حکم دیا کہ بھئی ان سب سے جس کی زمین تم نے لی ہے وہ ساری کی ساری زمینیں ان کو واپس کرو۔ فرمایا اسی وقت بلا کر جس مشیر نے وزیر نے زمینیں ہڑپ کی تھی ان سے چھین کر غربا کو ان کا حق دیا۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ 1 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بھی بہتر کام کیا ہے۔ میں اگر تم 1 لاکھ درہم صدقہ کر دیتے تو اللہ تمہیں اس کا اتنا ثواب نہ دیتا اتنا کسی حقدار کو اس کا حق دینے پر جو ہے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گویا اللہ کی جو عذاب ہیں جو آزمائشیں ہیں وہ اس طرح بھی انسان کے اوپر آتی ہیں جب ہم کسی کا حق کرتے ہیں، جب ہم کسی کے حق کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کی آزمائش اللہ کے عذاب ہم پہ گزرتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں یار میں تو کسی کا حق نہیں کھا رہا، اگر آج کھا رہے ہیں تو کل قیامت کے دن لوٹانا پڑے گا۔ آج تو ہم ظالم بن گئے ہیں، آج ہمارے پاس طاقت ہے، دولت کا نشہ ہمارے پاس، تو ہمیں کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تیری کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ تو نے جب مرنا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، تیرے کفن کی جیبیں بھی ساتھ نہیں ہوگی، تیرا سارا پروٹوکول دنیا کے اندر رہ جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ تو امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میرے بھائی اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو غربا کو ان کا حق دے دو۔ تو ہم بھی اپنے اگر اللہ کی آزمائشوں سے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، آج ہم سارے کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں، کاروباری لحاظ سے، بزنس میں، اپنے گھروں کے معاملات میں سارے پریشان ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق کھا رہے ہیں، جس کا جو حق ہے اس کو دے نہیں رہے، جو ماں کا حق ہے اس کو دے نہیں رہے، جو باپ کا حق ہے اس کو نہیں دے رہے، جو بھائی کا حق ہے اس کو نہیں دے رہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے بھائی میں سب سے بڑا زمین کر ڈالوں، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ بس سربراہ ہوتا ہے، وہ سارے فیصلے اپنی منمانی کے اوپر کرتا ہے، تو پھر سارے معاملات وہ خراب ہوتے ہیں، پھر اس کو اپنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یار میرے معاملات کہاں بگڑے ہیں۔ تو بھائی معاملات تب بگڑتے ہیں جب ہم اپنے بھائی کا حق ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کئی بار میں نے حدیث سنائی ہے کہ جس نے کسی کی ایک گٹ زمین ناجائز قبضہ کیا اس کے اوپر، ہم جب دیوار رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ایک اینٹ ہے تو خیر ہے، ایک اینٹ کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین، یہ کہہ رہے کہ ایک اینٹ زمین اپنے بھائی کی ناحق قبضہ کی، اللہ قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توپ ڈالے گا۔ تو بھئی ہم تو 10 اینٹ نہیں اٹھا سکتے، جب ساری زمینیں ہمارے گلے میں اس توق بنا کے پہنائی جائیں گی پھر ہمارا عاشق کیا ہوگا؟ تو بھئی اس زمین کے اوپر ہم نے سزا نہیں رہنا،
اگر ہم نے کوٹھی بنائی ہے، بلڈنگ بنائی ہے، اس میں سدا نہیں رہنا، چند سانسیں ہیں پھر چھین لی جائیں، تو ان سانسوں سے پہلے جو اللہ نے ہمیں غنیمت کے طور پہ دی ہیں، ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور معافی مانگے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، تاکہ اللہ بھی ہم سے اپنی آزمائش کے اندر آنے میں مبتلا نہ کرے۔ اور اگر ہم اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارا ایمان کا لیول اتنا بڑا ہے، یا ہم نے لوگوں کے حق نہیں کھائے، تو پھر اللہ ہماری آزمائش کے اوپر ہمیں اس کا اجر بھی دے گا اور ہماری آزمائشوں کو اپنے رحمت کے اندر بھی بدل دے گا۔ لیکن آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، ہم پہ تھوڑی سی مصیبت پڑے تو ہم تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا ہمارے ایمان کے اندر ابھی وہ پاور نہیں ہے جس طرح کی پاور ہونی چاہیے، جو طاقت ہمارے ایمان کے اندر ہونی چاہیے وہ طاقت ہمارے ایمان کے اندر نہیں رہی۔ تو وہ طاقت کیسے آئے گی؟ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ کے گھروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو قائم کریں، اور کوشش کریں یہ دین جب ہم پہ غالب آ جائے گا، ہم دین کے اوپر کے نقش قدم پر چلیں گے، تو پھر ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ گے تو تم ساری دنیا کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ صرف مومن بننے کی دیر ہے، ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں آٹومیٹکلی دور ہوتی جائیں گی۔ تو آئیے آج اس جمعہ کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، اور اللہ سے عہد کریں کہ مالک میں نے جتنے ناحق قبضے کیے ہیں، اپنے بھائیوں کے حق جینے ہیں، تیری رضا کی خاطر ان کو معاف کرتا ہوں، ان کے حق ان تک لوٹاتا ہوں۔ اور علماء نے فرمایا جس نے قبضہ کیا ہو وہ اس کو حق بھی دے اور ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگے کہ مالک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں بھول گیا تھا، مجھے معاف فرما دے۔ تو بندہ اگر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پھر اپنی رحمتوں کے حصار میں اس کو لے لیتا ہے کہ میرا بندہ شرمندہ ہو گیا، میری بارگاہ میں آ گیا، تو بھئی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ انسان کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جب آنکھیں بند ہوئی تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، جب تیرے پاس پاور تھی تو ڈٹا، تو ذرا بھی جھکا نہیں تھا، آج ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، آج سارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ تو اللہ کے اختیارات سے بچیں، اللہ کی آزمائشوں پہ ہم نہیں اتر سکتے، اللہ سے ہمیشہ رحمت کی امید کریں کہ مالک میں اتنے جوگا نہیں ہوں کہ تیرے آزمائشوں پہ مبتلا ہو کر ان پہ پورا اتر سکوں، ہمیشہ میرے اوپر رحمتوں کے سائے رکھنا، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیری بارگاہ میں جھکوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے عزیز دوستو، اگر اس دور میں بھی مجھے اور آپ کو گناہوں سے معافی کی توفیق مل رہی ہے تو پھر مجھ سے اور آپ سے جیسا کوئی خوش نصیب بندہ نہیں ہے۔ اگر نہیں مل رہی، میرے پاس ٹائم نہیں بچ رہا، میرے پاس موقع ہی نہیں مل رہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں، چند لمحے اللہ کی بارگاہ میں گزار دوں، تو پھر بھائی مجھے اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح یار کمی کہاں رہ گئی ہے کہ اللہ مجھے بلا ہی نہیں رہا اپنے گھر میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے اس سے مال نہیں چھینتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا کہ بندے دفع ہو جا میری بارگاہ سے، تو اس قابل ہی نہیں کہ میری بارگاہ میں آ کے جھکے۔ تو بھئی اگر ہمیں نئی توفیق مل رہی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، مالک میں کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں جو مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا نہیں رہا۔ تو آئیے آج کی اس بابرکت ماحول میں اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور کوشش کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے، اور ہم بھی اس قابل ہوں کہ اللہ ہماری عز و نیاز کی طرف رحمت فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علیہ